اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں جو کتاب اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے، حضرت انسان کے لیے ہدایت نازل کی ہے، کل انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت یہ کتاب کو نازل فرمایا۔ وہ اللہ والا کیا خوب لکھتا ہے نا، سونے رب دا قرآن نت کرنا بیان، تیری مرضی سجن تو من یا نہ من۔ سونے نبی دا فرمان نت کرنا بیان، تیری مرضی سجن تو من یا نہ من۔ حدیث رسول وچ خیری ہے خیر، منکر حدیث نال ساڈا تے ویر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس سے پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں فرما رہے تھے کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی ہے آگ، دوزخ کے بارے میں اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے تھے کہ یہ تو دوزخ کافروں کے لیے ہے اور ان پتھروں کے لیے۔ فرمایا کہ انسان اور پتھر اس آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس میں کافر کا نہیں، پچھلی آیت میں انسانیت اور پتھروں کا ذکر فرمایا۔ پتھروں سے مراد علماء اکرام، محدثین، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ پتھر کی پرستش کرتے ہیں، پتھر کو پوجتے ہیں، پتھر کی عبادت کرتے ہیں، بت وغیرہ ہو گئے یا قبر وغیرہ ہوگی، تو میرے بھائیو اللہ رب العزت اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرات فيها خالدين۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبری سنا دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب ان کے سامنے رزق پیش کیا جائے گا، انہیں دکھایا جائے گا، تو کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دنیا میں عطا کیا گیا تھا۔ اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری،
اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں میرے بھائیوں۔ اس جنتوں میں کون لوگ؟ ایمان والے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت پہ ایمان لانا، اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان لانا، اس کتاب پہ ایمان لے آنا اور نیک عمل کرنا۔ آج سوچا جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت اور آبائیوں کی اصلاح کے لیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے اللہ پہ۔ ایمان تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے اگر قرآن کی کوئی آیت سن لیتے، آپ کا کوئی قول، آپ کا کوئی فعل، آپ کا کوئی عمل ہوتا دیکھ لیتے تو اس پہ پورے سے پورا عمل کرتے، اپنے آپ کو پورا کا پورا اس میں ڈھال لیتے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ایک حدیث آپ کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، جس کا مفہوم یوں ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حیا ہی ایمان ہے، حیا عین ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دیا۔ آج تو ہم سبھی کہیں گے کہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ رب العزت نے یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ طیبہ ہمیں ماں کی گود میں یہ جو ہے نا نعمت عطا فرمائی۔ تو آج ہر انسان کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں میرے بھائیوں، لیکن اس حدیث کو آپ سوچنا خدا را، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ حیا ایمان ہے۔ دیکھیں، حیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرماتے کہ اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ انسانیت کے لیے وہ بہت مفید بات ہوتی، بات آپ کم کرتے لیکن مقصد اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا حیا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے انسان کتنے گناہوں سے بچتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا حیا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم نے حوض کوثر پہ ملنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، والدین کا حیا، اساتذہ کرام کا حیا، استاد کرام محترم کا حیا، ولی کامل کا حیا۔ دیکھیں، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ جیو اسلام آباد میں، اپنا لاہور میں، مینار پاکستان میں جو فحائش حرکت کچھ نوجوان بھائیوں نے کی ہے، خدا را وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اس عورت کو چھوڑیں، پتہ نہیں وہ مسلم ہے بھی کہ نہیں، وہ مسلمان ہو بھی، لیکن اسے بھی سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہے جب وہ اپنی گھر میں چار دیواری میں ہے، اور مرد اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہے جب وہ سجدے میں ہے، مسجد میں جا کے سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو میری بہنہ، آپ کے لیے بھی عرض ہے کہ آپ اپنے اللہ سے دور چلی گئی، آپ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث کا خیال نہیں کیا۔ کہتے ہیں نا کہ عورت چھت سے گر جائے تو دوبارہ اٹھنے کا مقام ہے، اس کا اٹھ سکتی ہے، لیکن اگر عورت کردار سے گر جائے تو
وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہتی، کیونکہ عورت مرد کے پاس تو بہت ساری دولتیں ہیں نا، روپیہ، دولت، مال، عزت، واقفیت، کیا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے بنائے پھرتے ہیں، لیکن عورت کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، اگر وہ بھی نہ اس کے پاس رہے تو وہ کیسی انسانیت ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، مجھے آپ بھائیوں سے گلہ ہے، خدا را آپ میں سے 400 آدمی تھا کم و بیش، اس میں کوئی بھائی بھی کسی کے دل میں حیا کا چراغ نہیں تھا، کسی نے یہ نبی پاک کی حدیث نہیں سماعت فرمائی تھی کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، کسی نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سماعت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی عزت کا خیال کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے بھیج کے اس کی عزت کا خیال کرواتے ہیں، اس کی عزت کا اللہ اپنے ذمے محافظ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کی دوسری سائڈ دیکھیں، اور اگر کوئی کسی کی عزت کے ساتھ غلط نظروں سے دیکھتا ہے کسی کی عزت کو، تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنی عزت کو برباد ہوتے نہ دیکھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب اللہ کی عدالت میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، تو ہمارے جسم کا ایک ایک اعضاء جو ہے نا گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ سے یہ گناہ سرزد کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خیال کریں، خدا را اپنے ایمان کا فکر کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے آپ کو اسلام میں، دین میں پورا کا پورا داخل کریں، کوشش کریں، انسان ہے، غلطی کر لیتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے، لیکن استغفر اللہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ دیکھیں نا، اللہ کو وہ بہت پسند ہے آدمی، انسان جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اور جو گناہ پہ اکڑتا ہے اللہ رب العزت کی نظروں میں وہ بہت بدترین آدمی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔